بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 1 جولائی کا یہ دوسرا ویلاگ۔ اہم خبریں پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جیل سے آزاد شخص نے قید قوم کو 10 محرم کے بعد تحریک چلانے کا اعلان کر دیا کہ قوم کو غلام نہیں رہنے دوں گا۔ کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ مال غنیمت لوٹ مار کے مال پر بٹوارے کی لڑائی شروع۔ مخصوص نشستوں پر نون لیگ پیپلز پارٹی سمیت مختلف جماعتیں آمنے سامنے۔ پشاور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ بھی۔ الیکشن کمیشن کا اجلاس بنا نتیجے کے ختم۔ چاروں چیف جسٹس کی آج تقرری کا جوڈیشل کمیشن کا بڑا اجلاس کیا ہوا، اور مریم نواز نے اپنے فارم 47 کے چچا شہباز شریف کو چور قرار دے دیا۔ اور آج 1 جولائی ہے، جنرل رانی کا یوم وفات ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوگا، تفصیل بتانا ضروری ہے۔ بعض اوقات نوجوان اور خواتین ویلاگز دیکھتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اس لیے میں بڑی احتیاط سے بات کروں گا، لیکن بتانا بڑا ضروری ہے۔ تو جو نہ دیکھنا چاہے، 1 جولائی کا ذکر میں جہاں سے کروں وہاں سے بے شک چھوڑ دیں آپ۔ وزیرستان ڈرون حملے پر شہداء کی فاتحہ خوانی کی بھی ایک عجیب و غریب فرعونیت کی تصویر کیوں وائرل ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ، اسرائیل، پاکستان ابراہیم الائنس معاہدے کی شمولیت کی بات بھی۔ غزہ میں شدید بمباری پر صحافی فنکاروں کی جو بڑی شہادتیں ہوئی، چین نے پہلی دفعہ بڑا سخت رد عمل دیا، اور روس پر یوکرین کا بہت بڑا حملہ، صنعتی شہر روس کا تقریباً تباہ کر دیا۔ لیکن سب سے پہلے خان کا بیان آج۔ ملاقات 15 منٹ کی بہنوں سے ہوئی۔ 10 محرم کے بعد تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ 10 محرم سے تحریک کا جو لائے عمل ہے، سلمان اکرم راجہ کو عمران خان نے آج شیئر کر دیا۔ وہ پارٹی کو آج تفصیلات بتا دیں گے۔ اور اس کے بعد جو عمران خان کی بہنوں نے یہ کہا کہ احکامات کو مکمل فالو اپ کریں گے، ان ہدایات کو، ان احکامات کو جو خان نے تاکید کی ہے اس پر لازمی عمل کروائیں گے، اور اپڈیٹ بھی خان کو کریں گے۔ خان نے جو قوم کو آج اڈیالہ جیل سے پیغام دیا کہ میں ایک آزاد شخص ہوں، اس وقت آپ کو غلام بنایا جا رہا ہے، اس غلامی سے بہتر ہے میں ساری زندگی جیل میں رہوں، میں غلام نہیں رہ سکتا۔ عدلیہ کے بارے میں خان نے کہا یہ 26ویں آئینی جو ہوتی ہے، آئینی نہیں، جو ترمیم سے کنٹرول کیا، میڈیا کنٹرول کیا، یعنی جو ریاست ہے وہ اس وقت بندوق کے سہارے پر کھڑی ہے، بندوق کے یعنی طاقت کے۔ گنڈا پور کے بیان پر بھی جو علیمہ خان کا رد عمل تھا کہ پارٹی صرف عمران خان کو جواب دہ نہیں ہے، پوری پارٹی ہے، ظاہر خان کے نام پر جیتے ہوئے ہیں۔ اب عوامی نمائندوں کو ایک ایک کر کے اسمبلی سے نکالنے کا معاملہ چل رہا ہے، اس لیے اب رہنماؤں کو خان کی بات پہ لبیک کرنا پڑے گا۔ خان کو دیکھیں، جب بھی ملاقات ہوتی ہے اس سے پہلے یہ خان کو قید تنہائی میں ڈال دیتے ہیں، جس کا آج جسٹس سرفراز کے بارے میں بھی علیمہ خان نے کہا کہ یہ اس کو آج جو انعام ملا ہے، یہ ظاہر ان کو سروسز دے رہا ہے، تحفہ ملا ہے اس کو۔ ہائی کورٹ کا جو مستقل چیف جسٹس لگایا جا رہا ہے، عدلیہ کو، انصاف کو دفن کیا جا رہا ہے۔ ملک میں اس وقت حقیقی معنوں میں مارشل لا لگا ہوا ہے۔ اور عمران خان نے بھی دیکھے 27ویں ترمیم پہ یہی بیان دیا کہ جو 27ویں ترمیم کا میں سن رہا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ لوگ یہ براہ راست بادشاہت اناؤنس کر دیں کہ 90% کی ایک جماعت تحریک انصاف۔ ابھی جو بھوک ہڑتال جو لوگوں نے، کل میں نے آپ کو بات کی تھی، اس پہ بھی علیمہ خان نے کہا پارٹی بھی موجود ہے، الحمدللہ خان بھی موجود ہے، ہماری کال کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس وقت کال دیں گے جب یہ کالیں نہ آئیں۔ ابھی تو آ رہی ہے۔ لائے عمل عمران خان نے آج دے دیا سلمان اکرم راجہ کو، اور وہ لائے عمل اب پارٹی خود ڈسکس کر کے اسے آگے لے کے چلے گی، اور علیمہ خان اس پر اب اس دفعہ مکمل چیک رکھیں گی۔ دیکھیں، رانا ثناءاللہ نے دوبارہ 9 مئی کی بھی دھمکی دی اور 8 فروری کی بھی دھمکی دی، الیکشن بھی جیسے چینا، اور 9 مئی بھی ہم دوبارہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہی 1857 کی جنگ آزادی کے وقت بھی آپ کو پتہ ہے ایسے ہی فالس فلیگ آپریشن ایسٹ انڈیا کمپنی کرتی تھی۔ انہیں تاریخی کریک ڈاؤن کا طریقہ پتہ ہے، وہی طریقہ کار تھا، لیکن 200 سال گزارنے کے بعد برسکیر چھوڑ کے بھاگے سارے، آپ دیکھ لیں۔ اور یہاں تو دیکھیں، عمران خان میرے خیال میں پارٹی کو بھی اسمبلیوں سے نکلنے کا نہیں کہیں گے، میرے خیال میں آخری کارڈ ہوگا یہ۔ ابھی جو لیڈرشپ کو لائے عمل کی تیاری کے لیے مجبور تیار ہونا پڑے گا۔ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں میں آپ کو پتہ ہے جو معاملات ہیں، وہ ابھی ڈوگر صاحب کہہ رہے تھے، عامر ڈوگر، یہ سرفراز ڈوگر نہیں، کہ پہلے بھی ہم نکلے تو خمیازہ بھگت رہے ہیں، لیکن یہ کارڈ عمران خان نے ابھی استعمال نہیں کرنا میرے خیال میں۔ ابھی جو لوگ عمران خان کی آپ کو پتہ ہے قید کو سمجھ نہیں نہ رہے، انہیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی، عمران خان کو پتہ ہے کس معاملے کو کس حد تک، کس نہج تک لے کے جانا ہے۔ یہ لائے عمل چاروں صوبوں کی طرف سے ہوگا، ظاہر ہے فلیش پروٹیسٹ بھی ہوں گے، اس کے بعد دھرنے بھی ہوں گے، اس میں بڑا لمبا چوڑا اس دفعہ معاملہ ہوگا۔ وہ تفصیلات میں آپ کے سامنے اگلے ویلاگ میں رکھوں گا جب وہ ساری ان سے بات چیت ہو جائے گی بہت سے لوگوں سے۔ ابھی ایک معاملہ مذاکرات کا دروازہ بھی خان نے ان کے لیے کھلا چھوڑا ہوا ہے، اور وہ ظاہر آپ کو پتہ ہے کیونکہ ہر معاملہ مذاکرات پہ ختم تو ہوتا ہے، اب جس طرح ایران اسرائیل آپ کے سامنے بھی ہوا، لیکن اصل ذمہ دار جو لوگ ہیں ان سے کسی لیلے یا کسی کتے سے نہیں۔ یہ میں آرمی چیف کے بیان کے مطابق کتا کہہ رہا ہوں، جو انہوں نے کہا تھا نا وزیر اعظم اچھا ہو، کتا بھی ہو تو کام کرے تو ٹھیک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ہے، ظاہر ہے منیف فاروق نے کیونکہ کہا ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس لیے وہی ہوگا۔ میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو الفاظ دہرا رہا ہوں، اس لیے میرے غیر پارلیمانی الفاظ نہ کوئی کھینچ لے۔ تحریک انصاف کے کوٹ لکھپت کے جو رہنما، انہوں نے مذاکرات کی حمایت کی ہے، محمود رشید، ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو خط لکھا ہے باقاعدہ کہ آپ مذاکرات بے شک کریں۔ یہاں جو عمران خان نے معاملہ رکھا ہے، اور وہ ظاہر لائے عمل کے بعد، احتجاج کے بعد
نورین خان نے آج جو خان کی تکالیف کا ذکر کیا، یہ دیکھیں ہمیں عوام کے سامنے تکالیف بیان کرنی ہے. خان حق پہ ہے، سچ پہ ہے، اور اس شدید گرمی میں جو تنگ و تاریک کمرے میں اوون اور تندور بنایا گیا ہے، عمران خان نے تو کہا ہے کہ میں کبھی بھی رو کر باہر نہیں آؤں گا، مقابلہ کروں گا. بچوں سے چاہے بات نہ کروائیں، ڈاکٹر نہ ملنے دیں، مکمل آئسولیٹ کر دیں، کہہ دیں تنہائی میں، غلامی نہیں قبول کروں گا. اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس بات کو سمجھیں. یہ جو دھمکیاں دیں نا آرٹیکل 6 لگا کے غداری کے مقدمات بنائے، عمران خان نے کہا بسم اللہ کرو، لائیو کرو مقدمات، دکھاؤ دو عوام کو بھی ذرا، جو دل میں آتا ہے کرو. اس وقت کچھ پاکستانی محبت میں خان سے، میں ان کی محبت پہ بالکل شک نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں خان کو ملک چھوڑ دینا چاہیے کہ اس کی پارٹی کے رہنما اس قابل نہیں ہے، اس کے ساتھ نہیں نکلتے، وہ معاملہ نہیں ہو رہا، عوام اس طرح نہیں نکل رہی. ان لوگوں کو عمران خان کی قیادت کی سمجھ نہیں آ رہی. یقین کریں انہیں واقعہ کربلا دوبارہ پڑھنا ہوگا. عمران خان جیل میں کیوں ہیں؟ یہ سختیاں، تکلیفیں، مصیبتیں جو عمران خان برداشت کر رہا ہے. آپ کبھی اسلامی تاریخ دیکھیں، کبھی کسی رہنما نے، سیاسی رہنما نے ایسی غلطیاں نہیں سختیاں برداشت نہیں کی. خان تو ناز و نوم میں پلا ہوا ایک سیلیبریٹی ہے، وہ تو سیاستدان 27 سال پہلے بنا ہے. 55 ڈگری کی جو گرمی عمران خان برداشت کر رہا ہے، عمران خان تو پاکستان کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے تھے. یہ آپ کو یاد ہو انگلینڈ کاؤنٹی چلے جاتے تھے کھیلنے وہاں. آج اور یہ بھی یاد رکھے کہ یہ گرمی برداشت کرنے کی کوئی ٹریننگ نہیں کسی اکیڈمی میں پڑھائی جاتی، نہ ہی کسی خوراک سے، تربیت سے کوئی ٹرینر یا ماہر استاد آپ کو سکھا سکتا ہے. یہ حوصلہ کب آتا ہے؟ جب آپ حق پہ کھڑے ہو جائیں. اللہ آپ کی خود مدد کرتا ہے، آپ کے اندر ایمان ہو، آپ نے قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ ہو، سمجھا ہو، نظریہ حسینیت جسے ہم کہتے ہیں اس پہ ڈٹ جائیں. یہ آپریشن بنیان المرصوص کا آپ نے نام سنا، سیسا پلائی دیوار، اصل آپریشن بنیان المرصوص عمران خان کر رہے ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں عمران خان کی جگہ پاکستان کا کوئی بھاری بھرکم طاقتور شخص بھی اس وقت جیل میں ڈالا جائے تو اپنے گھر کی خواتین کو بھی قربان کر کے نکل جاتا، ڈیل کر کے بھاگ جاتا. اور یہ ماضی میں ہوا ہے. میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ 1971 میں یہ کس طرح جیلوں کے ڈر سے جنرل ضیاء کے سامنے کیا کیا کرتے رہے. میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ عثمان خان نے ایک بات کی، عمران خان کو دیکھ کے وزن کم ہوا ہے. تو عمران خان نے کہا 22 گھنٹے یہ لوگ مجھے یہاں سے ہلنے نہیں دیتے، 22 گھنٹے پورے دن میں عمران خان کو اس کمرے سے ہلنے نہیں دیتے، 2 گھنٹے کے لیے کمرے سے باہر. تو پھر ظاہر زبان میں تلخی تو آئے گی. پھر اوپر سے محرم کا مہینہ ہے، یزید کی فسطائیت اور ظلم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تو پھر یزیدیت کے خلاف بات تو ہوگی. آج 1 جولائی بھی ہے اور یہ بھی یزیدیت کا ایک قصہ. جنرل یحییٰ خان جسے آغا جانی کہہ کے جنرل رانی کہتی، آج فوت ہوئی تھی اکلیم اختر. یہ بڑی با اختیار شخصیت تھی، بغیر کسی سرکاری عہدے کے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا پروٹوکول رکھنے والی. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں کبھی، آپ کو پتہ چلے یہ بد کردار یحییٰ خان شرابی اور غلط کاموں میں جو ملوث تھا. آئی جی پولیس کی زوجہ شمیم بیگم، جوناگڑھ کی وہ، کراچی کی ممتاز تاجر، ریٹائرڈ میجر جنرل کی صاحبہ بیوی، ڈھاکہ سے ایک انڈسٹری کی مالکن، 4 بڑی اداکاروں کے نام میں نام نہیں لیتا ان کے، اس دور کے آرمی افسران اور جرنیل کی بیگمات اور رشتہ دار. یہ باقاعدہ خاوند اور بیوی آیا کرتے تھے. واپسی ایوان صدر سے صرف خاوند کی ہوتی تھی. وجہ انہیں خطرہ اور خوف یہ تھا کہ یہ انہیں جیل میں بھیج دے گا. یہ باقاعدہ تمام صحافیوں کی باتیں میں کوٹ کر رہا ہوں. یہ جیل برداشت نہیں کر سکتے تھے بڑے بڑے طاقتور لوگ اس دور کے. یہ صحافی، بڑے بڑے صحافی اپنی بیویوں کے ساتھ جاتے نہیں تھے وہاں. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیں ان کی ساری تاریخ اٹھا کے. میں بہت سارے نام میں اب کوٹ نہیں کرنا چاہتا، آپ خود گوگل پہ ریسرچ کر لیں، ڈھونڈ لیں، آپ کو مل جائیں گی ساری چیزیں. انہیں پھر اس تحفے میں کیا ملتے تھے؟ بیرونی دنیا میں کسی کو سفیر بغیر سفارتکاری کے تجربے کے، کسی کو نیشنل شپنگ کارپوریشن کا ڈائریکٹر، کسی کو ٹوکیو میں وزیر، کسی کو اچھا بینکوں کے ایم ڈی کو اس وجہ سے فارغ کرتے تھے ان کی جو رکھیلیں قرضہ نہیں دیتے تھے. تو یہ وہ ننگی تاریخ ہے جو پاکستان کے نوجوانوں کو پتہ ہو، جو آج دیکھ رہے ہیں نا، جب بد کردار یزیدی اس دور کے. آج بھی ادھر اس دور میں مشرقی پاکستان میں 5 لاکھ لوگ انہوں نے شہید کر دیے. عوامی لیگ کا جو مینڈیٹ تھی نا وہ الگ ہے، جو بے گناہ پاکستانی مسلمان شہید ہوئے اس وقت. اور یہ بد کردار لوگ اس وقت جب پاکستان جل رہا تھا یہ سارے کام کر رہے تھے. اسی لیے ان کا ذکر کرنا لازمی. جب بھی مظلوم کا ذکر کریں ظالم کا بھی کریں. ابھی وزیرستان میں وہ فاتحہ پڑھنے والی آپ نے تصویر دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ بیٹھا وہ چارپائی پہ، پشت پہ تکیے لگائے، سامنے وہ مظلوم بے بس عوام فاتحہ خوانی کر رہی ہے. اب ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہیں ہمارے قاتل، لیکن ان بیچاروں کا زور نہیں ابھی چل رہا، لیکن دلوں میں جو آگ ہے وہ تو نکلے گی ایک دن. دیکھیں ابھی تو لوٹ مار جو مخصوص نشستوں پہ مال غنیمت کی لوٹ مار جو بٹوارے کے مال پہ ہمیشہ ہوتی ہے، ابھی تو اس کے جو لوگ ہیں وہ نہیں ان سے راضی ہو رہے. حالانکہ کیا ہے، وہ نشست ہے کام سے. اب پرویز خٹک کی جماعت کو خیبر پختونخوا میں یہ پی ٹی آئی تسلیم کر رہے ہیں. مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کے لیے درخواست جمع ہوئی، الیکشن کمیشن نے اسے پی ٹی آئی مان لیا. ابھی ان کا جو اجلاس تھا وہ بغیر سرکس جو تھی، بلکہ اجلاس نہیں کہنا چاہیے، وہ ختم ہوا. کل 11 بجے دوبارہ ہوگی. آج جو بڑی کور سرکس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں 16 ووٹ 16 لوگ تھے سینیورٹی کے حق میں.
9 لوگوں نے ووٹ سرفراز ڈوگر کو دیا. 3 کینڈیڈیٹ تھے, محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن. محسن اختر کیانی کو 2 اور میاں گل حسن کو 4 ووٹ ملے. جمال خان مندوخیل نے ووٹ ہی نہیں ڈالا, اتنا فنکار نکلا, کیونکہ اسے پتا تھا واضح اکثریت سے وہ جیت رہا ہے. 9 کے مقابلے میں 2-4 کا کیا مقابلہ, لیکن اسے پتا ہوگا کہ سرفراز ڈوگر ہار رہا ہے, تو یہ پھر گھر جا کے بھی ووٹ دیتے تھے اس کو. اپنی والدہ کا جیسے جنازہ چھوڑ کے آگے تھے پڑھنے, فاتحہ چھوڑ کے. اب سینئر ترین جسٹس کون ہے؟ محسن اختر کیانی. اب یہ ایک اہم فیصلہ تھا, اور اس میں آج ایک ووٹ تھا جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا. بڑے باصول, ان کی ویڈیوز آپ کو دیکھی, آپ نے یاد ہوگی, وہ بڑا انقلابی, جی میں بڑا اصول پسند ہوں. ان کے اصول اتنے ہی ہیں جتنے شہباز شریف کے ڈگی سے اصول نکلتے رہے. آج بھی سپریم کورٹ داخلے پچھلے دروازے سے, نکلنا بھی پچھلے دروازے سے. ایک تنخواہ اور پینشن, بس اتنی سی اوقات تھی, وہ بحال ہوئی, سب ٹھیک. انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے تھا, میں ماں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ISI عدالتوں میں مداخلت کرتی ہے, اور آج ڈوگر کو ووٹ دے رہے ہیں, حالانکہ اسے لایا کون ہے. اسی طرح سندھ ہائی کورٹ میں بھی چیف جسٹس وہ محمد غفار صاحب کو لگا دیا گیا. بلوچستان میں وہ روزی خان صاحب ہیں, ان کو کوئی لگایا گیا. پشاور ہائی کورٹ میں عتیق شاہ نون لیگ کے صاحب کا وہ پریمی ہے کافی عرصہ, اور عمر سرفراز ڈوگر کو ڈوگر کوٹ. یہ ڈوگر کوٹ کے لفظ یاد رکھے, 15ویں نمبر پہ تھے, یعنی کہ سینئرٹی پہ لگایا گیا. وہ نور جہاں کا ایک گانا تھا نا کہ تھا یقین کہ آئیں گی, پتہ نہیں اسی کا شاید, تھا یقین کہ آئیں گی راتیں, کبھی کبھی لوٹ مار کر لیں یہ راتیں, اب 4 دن کی چاندنی ہے, انشاءاللہ پھر اندھیری رات آئے گی ان کی. ابھی تو 500 ارب کا تیل ان کا رکا ہوا ہے, 500 ارب کا تیل. یہ جو مار دھاڑ آپ کو کرتی نظر آ رہا ہے اسرائیل ایران کی جنگ میں, جو ٹرمپ نے ایک دھمکی دی اور 9% تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی. اب پاکستان میں چونکہ آپ کو پتہ ہے بدقسمتی سے ریڈ لائٹ کے سارے حکمران ہیں, تیل کی قیمتوں میں انہوں نے اضافہ کر دیا. وجہ ایران سے اسمگلنگ کا تیل نہیں آ رہا, سارے ششکے رکے ہوئے, بڑی تکلیف ہے. سب سے بڑا نقصان ایران اسرائیل کی جنگ میں ان کا ہوا ہے. ابھی بجٹ میں انہوں نے 50% تنخواہ میں اضافہ کیا, تو دوسری طرف پاکستانیوں کی ہڈیوں کو نچوڑ کے جو گودا نکالنے کے لیے مہنگی بجلی, پورے خطے میں مہنگا پیٹرول, اور اتنا کہ صرف ان کے خرچے پورے. آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ بینک میں جو فارن ریزرو پڑے ہوئے, یہ ذخائر کرتے ہیں, سعودی عرب, چین اور عرب امارات کے ہیں سارے. یہ نکال دیں, پیچھے چھڑکلا بھی نہیں ہے, پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاکستانیوں کے ذخائر کہاں ہیں؟ بیلجیم میں, دبئی کی پراپرٹیز میں, سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں, پاپا جانس کے پیزوں میں. آپ کے پیسوں کے دنیا میں بڑے بڑے بزنسز کھل چکے ہیں, یا پاکستان میں شوگر ملیں. آپ کا پیسہ ملک سے باہر, اور عربیوں کا اور چینیوں کا پیسہ آپ کے ریزرو میں دکھانے کے لیے بڑا. یہ ہے آپ کی ساری معیشت. اور یہاں جنرل رانیاں نافذ کر دیں جو جناح کا نام بدل کے اپنا نام رکھ رہی ہیں, جناح قائد اعظم محمد علی جناح کا نام. یہ بھی نوٹوں پہ بھی تصویریں ان کی لگیں گی, بلکہ ابھی تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ایک پنجاب میں ایک تاج محل بھی بننے جا رہا ہے, کہ کسی کا خواب ہے کہ ایک بادشاہ نے اگر عشق میں بنایا تو میں بھی بنا کے دکھاؤں گا. تو یہ نااہل لوگ اسی لیے بوٹوں کے نیچے لے. یہ خواجہ آصف ندیم ملک کے پروگرام میں ذرا اس کی باتیں سنیں. کہہ رہا ہے فیلڈ مارشل کی جو ٹرمپ سے ملاقات تھی, وہ اس میں اس نے پوچھا کہ وزیر خارجہ وزیر دفاع نہیں تھے, کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کہتا مجھے پتہ ہی نہیں, اخبار میں پڑھا ہے, پرائیویٹ دورہ تھا, ذاتی نجی دورہ. وہ اینکر نے پوچھا کہ ندیم ملک نے کہ یہ دورہ تو آفیشیل ہوتا ہے جب صدر سے ملے امریکہ کے, تو منافقت کی ایک دم ٹوپی اوڑھی خواجہ آصف نے. کہتا نہیں, وہ پھر مہینے پہلے دعوت دی تھی. یہ ان کی اوقات ہے. یہ صرف اس وقت اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے, جیسے آپ جائیں نا ریٹ بڑھانے کے لیے حرکتیں ہوتی ہیں, تو یہ وہ وارداتیں ہیں. یہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے, میں آپ کو روزانہ کے ویلاگ میں بار بار یاد کراتا رہوں گا تاکہ آپ الرٹ رہیں. یہ بہت بڑا معاملہ ہے, کیونکہ حق و باطل کا معاملہ ہے. آپ نے پہلے تو خان کی ظاہر کال پہ لبیک کرے گی عوام. دوسرا, آپ کو جو ایران نے ابھی ایک جیت کا فارمولہ بتایا, کہ میزائلوں اور فوجی صلاحیتوں سے ہم نہیں جیتے, ہماری قوم اکٹھی ہوئی ہے. ہم یہ جنگ اسرائیل کے ساتھ, امریکہ کے خلاف 44 ممالک کے ساتھ جو لڑ کے امت مسلمہ کا سر فخر بلند کرے, اس میں قوم کا اتحاد, ہم اکٹھے تھے سارے. تو پاکستان کی قوم یہ سیکھ لے. اور اب دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں جنگ ہوگی, وہ کہتے ہیں دوبارہ ہوگی تو دوبارہ ہم اکٹھے ہوں گے, کیونکہ جنگ تو ہوگی دوبارہ, ظاہر ہے. تو پاکستانیوں کو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ اگر یہ اکٹھے ہو جائیں, یہ تو 24 کروڑ, ایران تو 9 کروڑ ہے, وہ 9 کروڑ 44 ملکوں سے لڑ پڑا اور جیت گیا. یہاں تو 24 کروڑ لوگ ہیں, اور یہ آپ کے مقابلے میں تو 2-2.5 ہزار لوگ بھی نہیں ہیں سارے. اور انہوں نے تو آپ کے اوپر کوئی ایٹمی حملے بھی نہیں کرنے, ان کے اوپر تو ایٹمی حملے ہوتے ہیں ناگاساکی اور ہیروشیما والے. یہاں پہ بھی تباہی بربادی ہوئی, اس کی تو پوری کہانیاں اور داستانیں ہیں. یہاں پہ یزیدیت جو چلتی رہی, لیکن جو ایران میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. وہاں اگر قوم جڑ گئی ایک نظریے پہ, تو آپ ایک نظریے پہ جڑ جائیں, آپ کا سارا معاملہ حل. آپ کے لیے تو 24 سے 72 گھنٹے کی ساری ٹوٹل گیم ہے. 24 گھنٹوں کے پہلے یہ فیصلہ ہو جائے گا, اور آپ کو تو 24 کروڑ بھی نہیں چاہیے. تو عمران خان اب 10 محرم کے بعد جو ہے وہ کال دیں گے, لائے عمل دیں گے. پارٹی کی لیڈرشپ پہ بڑا ہے معاملہ, لیکن ان پہ آپ نظر رکھنی ہوگی. ان میں سے جو لوگ اس وقت 2 نمبری کریں گے, جیسے وہ ایک قرآن پاک پہ حلف دے کے NA 142 کا وہ عثمان چودھری واردات کر گیا, لوگوں کو یاد کرائیں روزانہ اس کو. ایسے لوگوں کو
روزانہ یاد کراتے رہیں، اس کے خاندان کے لوگوں کو ٹیگ کریں، ان کے رشتہ داروں کو بتائیں کہ یہ تمہارا. ابھی وہ ایک پال سنگھ ہیں، وہ سابقہ ممبر رہ چکے ہیں سردار جی، انہوں نے بڑی زبردست ٹویٹ کی، انہوں نے کہا غیر مسلم اگر ایسی حرکت کرتا تو ہمارے ساتھ آپ کیا حال کرتے. تو یہ جو قرآن پاک پہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے بندہ، تو ان کے اوپر آپ کے کوئی آپ کا ملک کا قانون، کوئی اخلاقیات، تو اخلاقیات یہی ہیں کہ سوشل لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، اسلام دعا نہیں کرتے، ان کو دیکھتے تک نہیں ہیں. اور باقی میں اس اور نہیں کہتا کہ آپ کچھ کریں، لیکن یہ ان کی کم از کم یاد انہیں ضرور کرایا کریں. انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ خاندان کے لوگوں کے بچے، ان کے بھی اسکولوں میں جاتے ہوں گے نا کسی نہ کسی، ان کے بھی گھر والے شادی بیاہ ماتم فوتگی کسی نہ کسی سے ملتے ہوں گے، جب ان کے سامنے چیزیں آتی ہوں گی تو یاد. اب جیسے میرا یہ کلپ کاٹ کے نظر آئے گا، وہ مجھے آگے سے جواب تو دیں گے. تو یہ چیزیں آپ کریں، ان کو یاد دہانی کراتے رہا کریں. جیسے ابھی آپ نے جنرل رانی کے کچھ رشتہ داروں کو یاد کرا، اس کے ایک دو رشتہ دار تپے بھی میں بڑے میرے اوپر، بارہ تپے رہے، میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے. میں تو اس کردار کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ملک میں جو تباہی اور بربادی ہوئی وہ ہمیں ذکر کرنا لازمی ہے، کیونکہ مظلوموں کا ذکر کرے پھر ظالموں کا اور بینیفیشریز کا ذکر تو ہوتا ہے. تو اس تناظر میں کیا جاتا ہے، ورنہ کسی کے ساتھ اس کے ذاتی کردار پہ تو ہمارا کوئی ایسا معاملہ نہیں. وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. اپنا خیال رکھیں. اگلے ویلا تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.